الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال علیہ الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت پیارا مذہب عطا فرمایا، اور یہ اسلام کا جو مذہب ہے یہ فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ جو ہماری فطری ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال طریقے سے ہمیں پورا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اب ہر انسان ہے، بھوک لگتی ہے اس کو، اب اللہ پاک نے بھی حکم دے دیا، اجازت دے دی بھی کلو، بھوک لگے تو کھانا کھا لو۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کہتے بھئی نہیں کھانا نہیں کھانا تم نے، تو بڑا مشکل ہو جاتی، تو بڑا یہ فطرت کے خلاف مذہب ہو جاتا۔ اسی طرح جب پیاس لگے تو اللہ نے فرمایا وشربو، پانی پی لیا کرو۔ اسی طرح جب نکاح کی ضرورت محسوس ہونے لگے، جب بچہ جوان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فنکحوا، نکاح کر لیا کرو، ہیں جی۔ اور فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے جو مرد عورتیں بے نکاح ہیں ان سب کے نکاح کر دو۔ یہ بڑوں کو حکم ہے، یہ قوم برادری کے بڑے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم عالی شان ہے کہ کیا کرو، جب وہ آپ کے بچے بچیاں جوان ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں اور شادی کی ضرورت محسوس کرنے لگیں تو اسی وقت ان کی شادیاں کر دو۔ جب بھوک لگے تو کھانا آج کھانا چاہیے، کل کھانا چاہیے، آج کھانا، بولو بھائی سارے بولو، آج کھانا، ہاں جب بھوک لگے تو کھانا آج کھانا چاہیے، پیاس لگے تو پانی پرسوں پینا چاہیے، آج پینا چاہیے۔ اچھا جی، تو جب نکاح کی ضرورت محسوس ہونے لگے تو نکاح کی جب ضرورت محسوس ہونے لگے تو 10 سال بعد شادی کرنی چاہیے، 20 سال بعد شادی کرنی چاہیے، فوراً کرنی چاہیے۔ یہ عقل بھی یہ کہتی ہے اور شریعت بھی یہ کہتی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا مذہب اسلام الحمدللہ فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو گئی، مہربانی ہو گئی، اللہ پاک نے عورتیں زیادہ بنا دی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے اجازت دینے سے پہلے بندوبست کر دیا۔ جیسے اب یہ ہیں جی طلبہ ہیں، حضرت مولانا صاحب تشریف فرما ہے، اب کھانا آپ نے بندوبست کروا دیا ہے جی، اتنی روٹیاں آ گئیں مثال کے طور پر کہ ہر بچہ 2 3 4 روٹیاں کھا سکتا ہے، تو اب آپ ان کو فرما سکتے ہیں بھئی جاؤ بھئی 2 2 3 3 4 4 روٹیاں کھا کے آ جاؤ۔ لیکن روٹیاں رکھی ہیں آپ نے ایک ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 3 4 روٹیاں کھا کے آؤ؟ نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اندر، ہم سب انسانوں میں ہزاروں کمیاں ہیں، ہزاروں ہم سب انسانوں میں کمیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری کمیوں سے پاک، ساری خوبیوں کا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اور ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم جیسا کمزور انسان، ہزاروں خامیوں سے بھرا ہوا انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ بندوبست ہے ایک ایک کا اور کہیں کہ 2 2 4 4 روٹیاں کھا کے آ جاؤ۔ تو جب اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے عورتیں زیادہ بنائیں، زیادہ بنا کر ہمیں مردوں کو فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 2 3 3 4 4 شادیاں آپ کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے پھر ایک پر اکتفا کرو۔ لیکن اگر ایک آدمی کو عدل کرنے کا صرف وہم ہے، شاید میرے سے عدل نہ ہو سکے، لیکن اب یقینی طور پہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے
اور اس سے ایک پر اکتفا نہیں ہو رہا، صبر نہیں ہو رہا، اور وہ یقینی طور پر گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں اس وقت منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اس کے لیے دوسری شادی کرنا، اور دوسری کے بعد مزید ضرورت ہو تو تیسری شادی کرنا، اور تیسری کے بعد مزید ضرورت ہو تو اللہ کی قسم اس کے لیے چوتھی شادی کرنا بھی فرض ہے۔ کیوں حضرت مولانا؟ جی صحیح بات ہے۔ جب ضرورت محسوس ہے، جب دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے زیادہ، اور اس سے ایک روٹی سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک روٹی سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو جب اس کو یعنی ہم زبردستی کہیں تو نے ایک ہی روٹی کھانی، تو وہ تو بیچارہ جب حلال راستہ بند کریں گے تو وہ پھر کدھر جائے گا؟ وہ روٹی تو وہ چوری کرے گا روٹی، وہ غلط راستوں کی طرف جانے پر آپ خود مجبور کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت اللہ پاک نے اس کی، دیکھو اللہ تعالیٰ سے ایک زیادہ کون بہتر جانتا ہے اس مرد کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اور بھائی اللہ صرف جانتا نہیں، اللہ پاک نے خود رکھی ہے یہ، اور اللہ پاک نے خود رکھ کے عورتوں کے زیادہ بنا کر اللہ پاک نے اجازت دی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا ہے، حضرات خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا ہے، اور تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جلدی جلدی شادی کرنا، فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شادی کرنے کے قابل ہو فلیتزوج، جلدی جلدی شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے نگاہیں جھک جائیں گی اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہ شریعت نے ایک آسان خوبصورت راستہ بتایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہر روز اپنے مسلمان ہونے پہ شکر ادا کیا۔ کتنے لوگ ہیں گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں بتوں یعنی پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لا ينفع ولا يضر، نہ وہ نفع دینے کے قابل نہ نقصان دینے کے قابل، وہ ایسے بے جان بت ہیں۔ بے جان بتوں کو، وہ چائنا کے بت آ رہے تھے انڈیا میں، وہ چائنا والوں نے جو ہے نا مہنگے کر دیے، تو وہ جو ہے نا اب وہ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے خود بنائیں گے اب، یعنی چائنا والے ان کو ان کے خدا بنا کے سپلائی کر رہے، تو کیا عجیب مذہب ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ مذہب ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں خوشی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے وہ مذہب عطا فرمایا۔ امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر اگر ہمارے اس مذہب کو، اس پیارے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، برکت کے لیے سارے پڑھ لو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پیارے کلمے کو، مبارک کلمے کو، عظیم الشان کلمے کو پڑھے بغیر اگر کوئی امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر بھی بغیر کلمے کو پڑھے مر گیا، اللہ کی قسم وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ قرآن میں فیصلہ ہے، کیوں جی مولانا؟ جی بالکل۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرتے کرتے مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں، یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لو، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دو، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ ہمارا غریب فقیر مسکین آدمی، چھاوڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، وزن اٹھانے والا، غریب مسکین آدمی، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں رہنے والا، لیکن اس کے سینے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک اس ذرہ سے ایمان لے جانے پر اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے تھے، اور ان کے قریب ایک ہندو رہتا تھا، اور وہ اللہ کے ولی پکے سچے ولی تھے۔ پکے سچے ولیوں پر ہمارے ماں باپ قربان، بڑے عظیم ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ولی۔ اللہ کے ولیوں کی اللہ پاک نے بڑی شان بنائی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے ولی کی کیا پیاری شان تھی کہ وہ ان کی زندگی خوبصورت ایک دعوت تھی۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر ایک وہ جو ہندو قریب رہتا تھا وہ متاثر ہوتا رہتا تھا، اور بہت اس کے منہ میں پانی آتا تھا۔ اللہ کی قسم اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے، ایسا پیارا مذہب ہے، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں اور اسلامی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں تو ہماری اسلامی خوبصورت پاکیزہ خوشبودار زندگی کو دیکھ کر ساری دنیا کے غیر مسلموں کے منہ میں پانی آئے گا، اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اگر ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ تو اس اللہ کے ولی کی صحبت قریب رہتے ہوئے اس کے منہ میں پانی آتا رہتا تھا، لیکن وہ چونکہ اپنا خاندان تھا اور اس کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ میں ادھر آگے بڑھوں، تو وہ جو ہے نا وہ جب فوت ہو گیا وہ ہندو فوت ہو گیا،
تو اللہ کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جو ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سیریں کرتا پھر رہا ہے۔ اس سے پوچھا تو کیسے یہاں جنت کے باغوں میں آ گیا؟ تو غیر مسلم تھا، اور ہمارا عقیدہ جو بغیر کلمے کے مر جائے وہ تو، اور جو بغیر ایمان قبول کیے مر جائے وہ ہمیشہ جہنم میں چلے گا، اور تو ہندو ہمارے بظاہر فوت ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں بیمار تھا، قریب المرگ تھا، اس وقت میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ جو مذہب ہے نا وہ اللہ کے نیک بندے کا، میں وہ مذہب قبول کرتا ہوں اور اس قرآن پہ ایمان لاتا ہوں، میں ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے دل کے اندر وہ تھوڑے سے ایمان، اس نے شاید نماز بھی شاید کوئی نہ پڑھی، لیکن اس نے دل میں اس مذہب کے سچے ہونے کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار جو کر لیا، اسی پر اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو ایسا مسلمان بنا دے، ہمیں دیکھ کر ہمارے آس پاس کوئی بھی غیر مسلم بیچارے بھائی رہتے ہیں، اللہ کرے وہ بھی سب اسلام کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے بہت پیارا مذہب عطا فرمایا، ہماری فطرت کے عین مطابق مذہب عطا فرمایا، تو ہماری نکاح آسان تحریک، اس میں 4 نکاتی فارمولہ ہے۔ بچوں کی شادیاں جلدی کرو، ہیں جی، بچوں کی شادیاں جلدی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے جب ضرورت محسوس ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور حضور نے بھی فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو الگ خطاب فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث سنائی، اور والدین کو الگ دھمکی دی، اگر تم بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرو گے تو بچوں کا گناہ تمہارے سر پہ ہو۔ اس وجہ سے والدین کی نیندیں اڑ جانی چاہیے۔ اگلے دن مجھے ایک صاحب نے فون کیا، میری اس قسم کی ویڈیو بہت ساری چینل پہ ہیں، تو وہ کہنے لگا آپ نے تو ہماری نیندیں اڑا دی ہیں واقعی۔ تو میں نے کہا میں نے نیندیں اڑائی نہیں، اور میں کون ہوتا ہوں کسی کو پریشان کرنے والا؟ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس وقت معاشرے میں جو غلط روش چل رہی اور نوجوان جدھر جا رہے ان کو دیکھ کر، اور پھر ان میں شادیوں میں رسم و رواج میں جکڑ دیا ہے آپ نے، شادی اتنی مشکل اور مہنگی اور مصیبت بنا دی ہے، جوئے شیر لانے کے مترادف شادی کو بنا دی ہے۔ اس لیے اللہ رسول کی طرف سے اتنی آسانیاں دی گئیں اور ہم نے اتنے اس کو مشکلات اس میں گھڑ دیں، تو اس لیے مہربانی کر کے یہ مشکلات کو ختم کریں۔ ہم وہ اللہ رسول کی جو نکاح کو آسان بنانے کی ترغیب دی گئی اسی کو ہم ایک چلانے کی تحریک چلا رہے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ ہم اس کو قبول فرمائے۔ باقی ہم اپنی طرف سے کچھ بھی پیش نہیں کر رہے، جو باتیں ہیں اللہ رسول کی باتیں ہیں اسی کو آج کے ماحول کے مطابق پیش کرنے کی، سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ تیسری ہماری تحریک یہ ہے کہ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، بے نکاح ہو جائے اس کی اگلی شادی کر دو۔ عمر کے ہر حصے میں، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، عمر کے ہر حصے میں نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے آج ہی 60 سالہ ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہا مجھے نکاح کی شدید ضرورت ہے، میرا نکاح کرو جلدی سے۔ آپ کی ترغیبیں سن کر میں الحمدللہ متاثر ہوئی ہوں، متوجہ ہوئی ہوں، اور واقعی مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور میں ضرورت مند ہوں، میرا نکاح کسی بھی مناسب شخص سے کر دیا جائے۔ میں نمازی ہوں، میں نے 8 مہینے پچھلے شوہر کے ساتھ، بیوہ ہیں بیچاری، پچھلے شوہر کے ساتھ میں نے 8 مہینے ہیں جی سعودی عرب میں رہی، میں نے پتہ نہیں کتنے عمرے کی، اور ماشاءاللہ میں الحمدللہ نمازی بھی ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسی طرح میرے پاس 70 سال کے بزرگ، 75 سال کے بزرگوں کے رشتے موجود ہیں۔ ہماری اس تحریک کی برکت سے الحمدللہ بیوہ خواتین بھی متوجہ ہو رہی ہیں، اور بڑی عمر کے مرد حضرات بھی متوجہ ہو رہے ہیں۔ اور چوتھی ہماری تحریک یہ ہے کہ چونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، آج مرد سارے نکاح کر لیں، اور سارے تو کرتے بھی نہیں، بہت سارے ہمارے وہ شیخ رشید صاحب ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جی۔ بہت سارے ہوتے ہیں جو بیچارے ہیرونچی ہوتے ہیں، مکھنچو ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ شادی نہیں کرتے، تو وہ شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، میری سنت ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل نہیں کرتے، وہ اس سیاسی لیڈر کو دیکھ کے چلتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو حضور کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں ان کو تو حضور کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو اس لیے محترم بھائیو دوستو، ہماری تحریک یہ ہے کہ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ سارے مرد ابھی نکاح اول تو کرتے نہیں، سارے بہت سارے بے نکاح رہنا پسند فرماتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور حضور کے نقش قدم پہ اور حضور کی چاہت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کر بھی لیں سارے تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی، وہ کدھر جائیں گی؟
وہ غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہوں گی، اللہ پاک نے ان کے لیے حلال راستہ بنایا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس میں اللہ کی قسم مردوں کا بھی بھلا، عورتوں کا بھی بھلا، پہلی بیوی کا بھی بھلا، دوسری کا بھی بھلا، تیسری کا بھی بھلا، چوتھی کا بھی بھلا۔ اور اللہ کی قسم ہر بیوی کو اللہ تعالیٰ، ہر پہلی بیوی اللہ کی بندی نہیں ہے، تیسری چوتھی بیوی بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی قسم اس کو ساری محبتیں، ساری خوشیاں، ساری برکتیں اللہ پاک اس کو چوتھی بیوی کی بننے کی برکت سے بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تیسری بیوی بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد کتنی حضور نے نکاح فرمائے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہیتا پن برقرار رہا، اور آخر دم آخری سانس تک حضرت عائشہ حضور کی چہیتی بیوی رہیں۔ کیوں جی حضرت مولانا؟ اس طرح بالکل تو سب آپ کے سامنے واقعات ہیں، اشارہ کافی ہے، مختصر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہ پیارے بھائی جن کی وساطت سے میرا مختلف شہروں میں جانے کا مجھے موقع کم ملتا ہے، لاہور میں ہی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ بسا اوقات قریب ترین محلے کے قریب ترین ہیں جی رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں اور اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، معذرت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ پیارے بھائی قاری محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیکھو کیسے خوبصورت شہزادے ہیں جی، ان کی پرخلوص دعوت، پر اصرار دعوت اور بار بار دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے اس خوبصورت سے گاؤں میں حاضری ہوئی۔ آپ کے گاؤں میں اتفاق اتحاد کی فضا دیکھ کر اللہ کی قسم بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا۔ آپ سب ماشاءاللہ آپس میں گاؤں کے لوگ بہت محبت سے آپس میں خلوص سے رہتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں یہ محبتیں اور یہ خلوص نہیں پایا جاتا، نفرتیں ہوتی ہیں شہروں میں۔ ہم جماعتوں میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمیں جماعتوں کے ساتھ جو ہے پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں گئے، مختلف شہروں میں گئے، ہم نے دیکھا جہاں پر دنیا زیادہ آ جاتی ہے وہاں خلوص، وہ فطرت انسانیت اور وہ جو اصلی انسانی صفات ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر دنیا میں کچھ کمی ہوتی ہے کسی اعتبار سے، تو اگرچہ ماشاءاللہ آپ کے ہاں سہولیات تو پوری ہیں، ہر قسم کی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں آپ کے گاؤں میں میسر ہیں، موجود ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی وہ جو شہری جو ماحول کی جو نحوستیں ہیں نا، آپ اس سے ماشاءاللہ پاک ہیں، اور آپ کے دلوں میں ماشاءاللہ خلوص ہے، محبت ہے۔ اللہ پاک آپ کے گاؤں کے لوگوں میں مزید آپس کے اتحاد اور اتفاق میں روز بروز ترقی نصیب فرمائے، اور مزید اس میں ہمارے کمیاں تو ہر انسان میں ہیں، اللہ پاک جو کمی ہیں ان کو دور فرمائے۔ اب یہ جو ہمارے محترم خطیب صاحب ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کی تھوڑی سی خوبیاں بیان کر دیں۔ حافظ سلیم صاحب، ان کے اندر ماشاءاللہ آپ ان کو کب سے جانتے ہیں اور ان کے کیا کیا خوبیاں ہیں اور ہماری پہلے سب سے پہلے تحریک کے بارے میں بتائیں، آپ کو یہ ہماری تحریک کیسی لگی؟ نہیں الحمدللہ تاریخ آپ کی خوبصورت ہے، اچھا جی، اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو تاریخ خوبصورت ہے، تاریخ میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں ان پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، میں محبت ہے بے شک، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ تو حافظ صاحب سلیم صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اچھے انسان ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، الحمدللہ، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کوشش ہے وہ بھی، آپ کتنے عرصے سے ان کو جانتے ہیں؟ بچپن سے جانتے ہیں الحمدللہ، بچپن سے جانتے ہیں۔ بچپن سے جانتے ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے ہمارے ہاتھوں کے بچے ہیں، ہاں بالکل بچے یہ ہیں، کیسی عجیب بات ہے، وہ آپ وہ سفید داڑھی والے آپ کے بچے ہیں؟ وہ تو اللہ کی قدرت، سبحان اللہ کی یہ اللہ کی قدرت کہ سفید داڑھی والے آپ کے بچوں جیسے ہیں۔ اچھا جی، لیکن دیکھیں ماشاءاللہ کیسے خوبصورت ہیں، اللہ پاک نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا ماشاءاللہ، اللہ پاک نے ان کا اچھا ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ اخلاق بھی اچھے ہیں، خوبصورت ہیں جی، اچھا جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بیوی با اخلاق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وہ دیکھو وہ تو اللہ پاک نے قرآن فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اچھے مردوں کے لیے اچھی بیویاں اللہ نے بنائی ہیں، اور ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کو اچھی بیوی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، بلکہ بیویاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہیں بیوی، اچھا نہیں بیویاں بھی ٹھیک ہیں، سارے صحت مند بیٹھے ہیں، یہ ایک شریعت کا حکم ہے، سب کو ایک ایک اور مل جائے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ شریعت کا حکم ہے، جب قرآن و حدیث کا حکم ہے تو ہم سب تیار ہیں۔ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اچھا جی، اچھا جی، چلو اچھا بھائی، گزارش یہ ہے کہ دیکھو جوڑے بنتے ہیں آسمانوں پہ، ہم تو صرف ملانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ سارے بھائی مل کے کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ سارا مجمع مل کے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، باقی ہوتا وہ ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ ہاں
تو وہ آج ہی ایک لطیفہ سامنے آیا کہ یہ جو آج کل وہ ویکسین لگانے کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں لمبی لمبی، اس ویکسین کی لائنوں میں اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، نقصان پتہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے، بہرحال جو بھی ہے، اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن سنا اس میں رشتوں کے جوڑے بن رہے ہیں کھڑے کھڑے نا، کچھ رشتوں کے جوڑے آپس میں کھڑے کھڑے رشتے طے پا گئے. تو انہوں نے کہا رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، ادھر رشتے لائنوں میں بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے غلط راستے جو ہیں وہ تو فضا میں بہت زیادہ موجود ہیں. ہاں اچھا جی. اچھا یہ جو ہمارے بھائی ہیں، یہ آپ ان کے بالکل سامنے کے پڑوسی ہیں، آپ بھی تھوڑا سا ان کو حضرت آپ بھی تھوڑا سا ارشاد فرمائیں. آپ دیکھو یہ ہمارے حافظ سلیم صاحب کے سارے چاہنے والے، آپ ان کے بالکل سامنے والا گھر قریب کریں اس کو، بالکل بالکل ہاتھوں کو تھا. اچھا ہاتھوں کے پلے ہوئے بچے ہیں؟ ہاتھوں کے پلا، خود پالا ہوا ہے. خود پالا ہوا ہے. اچھا تو یہ کیسے ہیں ماشاء اللہ؟ بہت اچھے، کیا خوبصورت صفات ہیں ان کی. بہت اچھے انسان ہے، ہر طرح کی، ہر طرح کے. ہر طرح کی. اچھا سبحان اللہ. اچھا ویسے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں جو لش پش ہوتی ہے نا بس وہی، بلکہ گاؤں دیہاتوں میں بڑے بڑے عظیم انسان پڑے. بہت اچھے. ہم شہروں میں اونچی دکان پھیکا پکوان والا حساب ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے عظیم لوگ. اوریجنل پکوان ملے گا ہیں جی، اوریجنل پکوان ملے گا انشاءاللہ. اچھا اور یہ اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھا. اخلاق کے اعتبار. اچھا آپ بتا رہے تھے آپ کے بچے بھی ان سے بہت سارے حفظ کر چکے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اچھا بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، اور قرآن پاک کے پکے حافظ ہیں ماشاءاللہ. پکے حافظ ہیں. کتنے عرصے سے قرآن پاک سنا رہے ہیں؟ 8 سال سے مسلسل سنا رہے ہیں، کوئی ناغہ نہیں، بلا ناغہ ماشاءاللہ 8 سال سے قرآن سنا رہے ہیں. حاجی صاحب آپ بھی ان کے بارے میں کچھ یہ پکڑیں یہ سپیکر. بہت اچھے آدمی ہیں، بالکل ہمارے ہاتھوں کے بچے ہیں، ہمارے ہاتھوں ہی پیدا ہوئے ہیں اور اب جوان ہوئے ہیں، حافظ ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، اور اخلاق میں بھی پورے گاؤں میں کسی قسم کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بہت اچھے ہیں. اچھا یہ ان کے بھائی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، یہ انہی کا تھوڑا سا رنگ ایسا اللہ کی طرف سے ہے بنا ہوا، لیکن یہ ان کے بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ عام نارمل ہے ماشاءاللہ. یہ بات پکڑنے سے بکتا. تو آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ پڑھتے ہیں. اچھا یہ آپ کے بھائی ماشاءاللہ یعنی قرآن کی خدمت میں لگے ہیں، آپ کو اس کی خوشی ہوتی ہے؟ بہت خوشی ہے. اور آپ ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ جی بالکل. آپ ان کو تنگ تو نہیں کرتے؟ نہیں جی نہیں کرتے. اچھا جب آپ کی کوئی بھابھی اچھی سی آئیں تو آپ انشاءاللہ ان کو یعنی گھر میں اچھے فضا بنائیں گے انشاءاللہ بالکل جی دین کے مطابق؟ بالکل. اور بھابھی سے آپ کو پتہ ہے پردہ ہوتا ہے؟ جی بالکل پتہ ہے آپ کو؟ جی پتہ ہے. ہاں تو بھابھی کا پردہ ہوتا ہے. بھابھی سے حدیث پاک میں آتا ہے، دیور کے بارے میں پوچھا گیا، جیٹھ کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا الحم و موتن، یہ جیٹھ دیور جو ہے یہ تو موت ہے، موت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنے گھروں کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ سلیم صاحب آپ تھوڑی سی تلاوت سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجیء یومئذ بجہنم، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ دیکھ سن کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ قاری صاحب بہت پیارا پڑا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کو نیک بیوی، اگر حافظہ ہو تو بہت اچھی بات، کیوں جی الحمدللہ، اور اگر عالمہ ہو تو بہت اچھی بات اور اچھی بات، اور عالمہ اور حافظہ بیک وقت ہوں تو یعنی عالمہ بھی ہو اور حافظہ بھی ہو بہت اچھی بات ہے. اور اچھی بات. تو
تو آپ کا اتنا بڑا گھر ہے، اس میں مدرسۃ البنات بنا دینا، انشاءاللہ ارادہ ہے بنائیں گے. ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ. ارادہ بھی ہے؟ نہیں بن رہا ہمارا 2 کنال میں بن. واہ جی واہ. چلو ماشاءاللہ وہ وہاں پڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ کے پورے گاؤں میں ایک خوبصورت فضا بن جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اس کو قریب کر کے بات کریں، قریب کریں. اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی آئے گی آپ اس کو تنگ تو نہیں کریں گے؟ نہیں نہیں ہیں؟ نہیں تنگ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا کیا کریں گے؟ اچھے اخلاق سے انشاءاللہ ان کے اچھے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، او ساری دنیا والوں سن لو حضور کا دعویٰ. حضور دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ساری دنیا والے سن لیں کہ ہم سب انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جیسے حافظ صاحب بھی نیت کیا فرما رہے ہیں؟ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اچھا سلوک کریں گے. اور گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے سے ہماری شان میں کمی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. سنت ہے. سنت. تو سنت کو اپنانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے کام گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، حضور کی شان میں کیوں جو کمی آئی؟ نہیں آئی. تو جیسے حضور کی شان میں کمی نہیں آئی تو جو حضور کی سنت سمجھ کے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا، میں کروڑ دفعہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے اپنے پیارے حبیب کی پیاری سنت پر عمل کرنے والے شخص کو عزتوں کے خزانے عطا فرمائیں. دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزتوں کی بلندیوں پر پہنچائیں گے انشاءاللہ. بے شک. تو اس لیے جیسے ہمارے بھائی قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت کی اور اس میں فرمایا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی جو جہنم میں جائیں گے وہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم اس زندگی کے لیے کچھ بنا لیتے. قدمت لحیاتی، میں زندگی کے لیے کچھ بناتا. یعنی مرنے سے پہلے زندگی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. تو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں یہی نیک عمل کام آئیں گے. جو اللہ کے نیک بندے اپنی پیاری بیٹی جگر کا ٹکڑا، کوئی حافظہ ہو کوئی عالمہ ہو، اس خوبصورت گاؤں کے ہیں جی لوگوں میں کی خواتین میں ہیں جی قرآن کی خدمت کی اور دین کی خدمت کی نیت سے اس حافظ صاحب کے رشتے کے لیے اپنی بیٹی کو پیش کریں گے. اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک خوش ہو کر انہیں دنیا آخرت کی بڑی خوشیاں عطا فرمائیں. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے پیارے قاری صاحب کو پیاری سی بیوی عطا فرمائیں اور دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ